شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور ہمیشہ اس کی کوشش، اس کی پلاننگ یہی رہی کہ وہ آدم کے بیٹے کو گمراہی کے راستے پہ چلائے۔ وہ دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نیچے سے آتا ہے، آگے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے کہ کسی طرح میں انسان کو اپنے پیچھے چلاؤں تاکہ اس کی آخرت برباد ہو، اس کی دنیا برباد ہو۔ لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے، مالک کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے، اس نے ایسے معافی کے راستے کھولے ہیں کہ اگر انسان پر شیطان غالب بھی آ جائے، گناہ بھی کروا لے، مالک فرماتا ہے بندے تو میرے در پہ آ، مجھ سے معافی مانگ، سچے دل سے توبہ کر، میں تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، ایسے خیالات ڈالتا ہے جو کھلا کفر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے جب تک خیال دل میں خیال ہی رہے، وسوسہ ہی رہے، زبان کی نوک پر نہ آئے، ایسا معاملہ فرماتا ہے بندے کے ساتھ کہ چونکہ اس کے دل میں آنے والے وہ وسوسے اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے اللہ اس پر پکڑ نہیں فرماتا، اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3276، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعذ باللہ وَلْيَنْتَهِ۔ شیطان آتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کا خالق کون ہے؟ یہ وسوسہ چلاتے چلاتے وہ یہاں تک یہ فکر، یہ سوچ لاتے لاتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر تیرے رب کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ کا خالق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہاں تک سوچ لے آئے تو انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اپنے خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے، دھتکار دینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ کہیں اور اپنے دل سے اس خیال کو دھتکار دیں، ترک کر دیں، اپنی سوچ کو بدل لیں۔ تو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن وہ وسوسہ اگر دل کے خیال تک ہی محدود رہے تو انسان فوراً اعوذ باللہ کہے، اللہ کی پناہ میں آئے اور اس خیال کو ترک کر دے، تو اس دل میں آنے والے خیال کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 134، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله۔ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے بے فائدہ فضول سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله۔ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ جائے، جس کی سوچ یہاں تک ہو جائے، تو وہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ ان خیالات کو دھتکار دے، ان خیالات کو چھوڑ دے، ان خیالات کو ترک کر دے، اپنے دل سے ان کو نکال دے، اپنی سوچوں کا رخ موڑ لے اور رب کی توحید کا اقرار کرے، اپنے ایمان کے بارے میں جملے دہرائے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اپنے دلوں میں کچھ ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں ان کے دل میں، ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان خیالات کو اپنی زبان کی نوک پر لانے کے بارے میں اگر سوچے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، ہم اسے انتہائی سنگین جانتے ہیں کہ ان خیالات کو الفاظ کا لباس پہنایا جائے،
آپ نے پوچھا او قد وجدتمو، کیا تم واقعی اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو صریح ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ان خیالات کا آنا ایمان کی نشانی نہیں ہے، اس سوچ کا کہ اگر ان خیالات کو ہم نے زبان پر لے کر آئے تو یہ بہت سنگین ہوگا، یہ ایمان کا ریئیکشن ہے۔ آپ کے اوپر اٹیک ہوا شیطان کی طرف سے، غلط خیالات اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں آئے، لیکن اندر سے آواز آئی کہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ یہ جو اندر سے جواب آیا ہے، یہ جواب ایمان کی نشانی ہے کہ انسان ان خیالات کے آنے پر کانپ جاتا ہے، دھسکار دیتا ہے، شیطان کی طرف سے ان سوچوں کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زبان کی نوک پہ نہیں لاتا، الفاظ کا جامہ نہیں پہناتا، عمل کر کے نہیں دکھاتا ان باتوں پر، ان خیالات پر، ان وسوسوں پر۔ یہ جو اندر سے پھر جواب اس کے خلاف آتا ہے، یہی ایمان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں 24,752 نمبر، پیارے نبی کے صحابہ عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے دل میں ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اگر ان کو زبان کی نوک پر لائیں تو اتنا سنگین جانتے ہیں کہ آسمان پر چڑھ کر اگر کوئی چھلانگ مار دے تو ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے، لیکن ان خیالات کو، ان وسوسوں کو اپنی زبان کی نوک پہ لانا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اس کو برا جانتے ہیں، آسمان سے چھلانگ مارنے کو آسان سمجھتے ہیں، اور دل میں آنے والے بعض وسوسوں کو اس سے بھی زیادہ برا جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک محض الایمان، یہ خالص ایمان کی نشانی ہے کہ انسان شیطان کی ان پلاننگ کو فیل کرے، ان سوچوں کو رد کرے اور کہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ تو بہت سنگین بات ہے جو دل میں میرے وسوسہ آیا ہے۔ تو شیطان صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کی قوت سے، اپنے رب کی رحمت سے اور اپنے ایمان کی قوت سے ان وسوسوں کو دفع کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی جو روایت نقل ہوئی اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں کہ اللہ نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف وسوسوں تک محدود کر دیا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ دل میں سوچ ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، خیال ڈال سکتا ہے، اور مومن کے دل میں جب کوئی غلط خیال آتا ہے اور فوراً کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ مالک کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے مکر و فریب سے، تو وہ خیالات جو وسوسوں تک محدود رہتے ہیں جب تک زبان کے الفاظ نہ بنے یا عملی طور پہ انسان اس پہ عمل کر کے نہ دکھائے، تب تک وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5269، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لأمتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به۔ یہ رب کی رحمت، یہ رب کا فضل، یہ رب کا کرم کتنا ہے اپنے مومن بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان خیالات اور وسوسوں کو تو معاف کر دیا، جب تک ان خیالات کو اپنی زبان کی نوک پر نہ لائیں یا عمل کر کے نہ دکھائیں اس پر۔ وسوسہ دل میں آیا، وہ کتنا ہی سنگین، کتنا ہی برا، کتنی ہی خطرناک سوچ کیوں نہ دل میں آئی ہو، چونکہ دل پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جب تک وہ دل کے وسوسوں تک، خیالات تک، سوچوں تک بات محدود ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آدم کے بیٹے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر اپنی ایسی رحمت کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر وہ خیالات زبان کی نوک پر آئیں یا عملی طور پہ انسان اس پہ عمل کر کے دکھائے تو پھر ایسی چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں۔ اس لیے دل میں کبھی بھی اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف، اللہ مالک کے خلاف، شریعت کی کسی مسئلے کے خلاف کوئی سوچ، کوئی وسوسہ شیطان ڈال دے تو فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مزین کر دے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بہترین حالت میں اور موت دے ایمان کی بہترین حالت میں۔